یسوع مسیح کی انجیل کا مطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا نامہ باب اس کی 7ویں سے نامی آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں رئیس ربا ہیرودیس نے جو کچھ یسوع کر رہا تھا سنا اور شک میں پڑا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض کے الیاس ظاہر ہوا ہے، اور بعض کے اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ لیکن ہیرودیس نے کہا کہ میں نے یوحنا کا تو سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس وہ اس کو دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے میں اور آپ لگاتار باوجود خدا کے گھر میں آ رہے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ اور آج میں دعا دوں خاص کر سندیل کے لیے اور بہن صبا کے لیے اور ان کی بیٹی بیلا کے لیے کہ خدا انہیں برکت دے اور انہیں اپنے گناہ اپنے حفاظت میں رکھے۔ خدا انہیں زندگی میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، اور جو کچھ خدا کی طرف سے وہ چاہتے ہیں خدا ان کے لیے ممکن کرے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج ہم عالمی سطح پر سنگ گزیدگی کے دن کو مناتے ہیں، اور ساتھ ہی آج عالمی سطح پر جہاز رانی کے دن کو منایا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے جن لوگوں کا تعلق اور واسطہ ان دو ڈپارٹمنٹ سے ہے، خدا انہیں برکت دے، اپنی پناہ اپنی حفاظت میں۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو ہجائی نبی کی کتاب سے لگی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے گھر کو پھر بناؤں اس سے میں خوش ہوں گا۔ پچھلی تلاوتوں میں ہم نے سنا تھا جو عزرا نبی کی کتاب سے لگی تھی کہ خدا عزرا نبی کو کہتا ہے کہ میرے لوگوں سے کہہ کہ وہ میرے لیے کیا کریں، گھر بنائیں، اور میں اس میں کیا کروں گا، سکونت کروں گا۔ اور بنی اسرائیل قوم نے خدا کے لیے گھر بنایا، سلیمان کی رہنمائی میں، اس کے علاوہ داؤد کی رہنمائی میں، اور اسی طرح جب وہ گھر خراب کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، کھا دیا گیا، تو پھر خدا نے ایک دفعہ ہجائی نبی سے کہا کہ گھر کو پھر بناؤ اور اس میں میں خوش ہوں گا۔ اچھا، یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے کلام یہ ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو بھی آج کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کہتا ہے کہ میرے لیے گھر کو کیا کرو، بناؤ۔ دنیا داری میں رہتے ہوئے اکثر اوقات ہمارے اندر جو خدا رہ رہا ہوتا ہے نا، اس گھر کو ہم نے ڈھا دیا ہوتا ہے۔ وہ گھر کون سا ہے؟ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم روح القدس کا کیا ہو، مقدس ہو، تم روح القدس کی کیا ہو، ہیکل ہو۔ اگر ہم نے اس ہیکل کو غلطی سے اگر کہیں ڈھا دیا ہے تو آج ہمیں خدا کے کلام کی طرف سے دعوت مل رہی ہے کہ خدا کے گھر کو پھر سے بناؤ، پھر میں کیا کروں گا، اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ آئیں آج کی پہلی تلاوت کے مطابق ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ خدا تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اندر رہتا ہے۔ اگر ہم نے غلطی سے کہیں اس تیری سکونت کو ڈھا دیا ہے، تباہ کر دیا، برباد کیا، ہم دوبارہ سے اسے ری بلڈ کریں، دوبارہ سے اسے بنائیں، تاکہ ہم خدا تجھے خوش کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ہیرودیس تک پہنچ رہی ہیں، اور ہیرودیس اس بات سے رشک کر رہا ہے، وہ حیران کن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رئیس ربا ہے، 12 علاقوں کا وہ کیا ہے، آس پاس کے علاقوں کا وہ بادشاہ ہے۔ تو وہ اس بات سے غمگین اور پریشان ہے کہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا سر کٹوایا گیا تھا وہ یوحنا اصطباغی، شاید وہ جی اٹھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر بعض یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید یوحنا اصطباغی ہی جھوٹا ہے۔ لیکن خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خدا پاک کلام کے ذریعے سے آج ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہیرودیس کہتا ہے کہ بھائی اس کا تو میں نے سر کٹوا دیا، لیکن یہ کون ہے جس کے بارے میں میں سنتا ہوں؟ پھر اس نے کوشش کی کہ میں اسے کیا کروں، دیکھوں، میں جانوں کہ یہ کون ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا جس کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا۔
جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تو آج کی پہلی تلاوت کے مطابق اور آج کی انجیل پاک کے مطابق جس طرح رئیس ربا نے خدا کے گھر کو ڈھا دیا تھا، یعنی کہ اس نے کیا کیا تھا، اس خاتون کے پیچھے لگ کر جس نے رقص کیا، ناچ کیا اور اس نے یوحنا اصطباغی کا سر کٹوا دیا تھا، یہ ہم والوں کے سامنے قسم اٹھاتے ہوئے کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، یہاں تک کہ آدھی سلطنت تک، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یوحنا اصطباغی کا سر چاہیے، مجبور ہو کر اسے کٹوانا پڑا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا کیونکہ وہ اسے نبی مانتا تھا اور خوف کرتا تھا۔ آئیں، اگر غلطی سے میں نے اور آپ نے بھی کہیں ایسا کر دیا ہے تو ہم خدا سے مغفرت مانگے، توبہ مانگے، تاکہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے کاموں سے، اعمال سے، فعال سے بہت سارے لوگوں کا سر کاٹ دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تنگی تکلیف دیتے ہیں، کہ خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں سے گریز کر کے خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں، اور جو کہ میں اور آپ خدا کا گھر ہیں، ہم اسے دوبارہ سے تعمیر کرنے والے بن جائیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔